بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے نواز شریف کو بڑی مشکل سے راضی کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شرائط پر ہی اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانے پر تیار ہوئی ہے۔ اب نواز شریف کی شرطیں کیا ہے وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، لیکن اب ایک اور خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک ساتھ تحریک اعتماد اور لانگ مارچ کرنے کا ابتدائی طور پر فیصلہ کیا ہے، یعنی سڑکوں پر بھی لوگ ہوں گے اور اس دوران پارلیمنٹ کے اندر بھی اس طرح کا ایونٹ ہو رہا ہوگا، یعنی تحریک اعتماد پیش کی جا رہی ہوگی۔ یعنی فیصلہ کیا گیا کہ جس دن تحریک اعتماد پر ووٹنگ ہو اس دن عوام کی بڑی تعداد سڑک پر موجود ہوگی۔ تو یہ بڑی خبر ہے، اور اس کے علاوہ تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ اتحادیوں نے بھی اب واضح طور پر اشارے دینا شروع کر دیے ہیں، اور کہ تحریک اعتماد کے حوالے سے جیسی کوئی کہانی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے یا اس پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس پر غور و خوض کر سکتے ہیں۔ ان اتحادیوں میں ایم کیو ایم ہے، ان اتحادیوں میں چودھری پرویز الہی اور ان کی جماعت مسلم لیگ کاف ہے۔ انہوں نے بھی بہت سی اہم باتیں اشاروں کنایوں میں کر دی ہیں، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو اتحادی بھی خان صاحب سے آنکھ مچولی کر رہے ہیں۔ تو تحریک عدم اعتماد کے بارے میں جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے خان صاحب کے خلاف ہی آئے گی، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، وہ کامیاب ہونے کے بعد پھر باقی کے معاملہ دیکھیں گے۔ لیکن جو ہمارا اندازہ ہے وہ تو یہ کہ جب تحریک عدم اعتماد اگر خان صاحب کے خلاف لائی گئی اور وہ کامیاب ہو گئی تو پھر کہانی تو مک جانی ہے۔ لیکن یہ ڈبل پریشر کے لیے یعنی اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو یہ عدم اعتماد والی کہانی شروع ہوئی ہے ایاز صادق کے لندن کے دوروں سے۔ آج کل پھر ایاز صادق لندن میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے جب گئے تھے تو انہوں نے آ کے قوم کو یہ نویز سنائی تھی کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور بس آیا ہی چاہتے ہیں۔ اب وہ لندن میں موجود ہے اور اب پھر سے عدم اعتماد کی کہانی شروع ہوئی ہے۔ تو کون سے ایسا ٹانک ہے، کون سی ایسی دوائی ہے جو کہ ایاز صادق صاحب لندن لے کر جاتے ہیں اور ان کے بعد ان کو انجیکٹ کی جاتی ہے؟ تو واقفان حال جنہیں میں کہتا ہوں کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایاز صادق صاحب کی کچھ اہم لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اتنی اہم ملاقات ہے کہ اب اس کے بعد پھر کوئی گرنٹیاں شرنٹیاں وہ ساری بے معنی سی ہو گئی ہیں۔ تو اس پورے کہانی کے پیچھے ایاز صادق صاحب کا ایک بڑا کردار ہے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جا کے کن سے مل رہے ہیں، ان کی اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ اس لیول کے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے سیاسی حالات کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان کی روایت رہی ہے، جہاں پہلے خان صاحب کے دوست بھی تھے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں سب کچھ ایاز صادق صاحب کرا رہے ہیں، اور وہ پیغام لے کر لندن گئے ہیں، اور اس کے بعد سے میاں صاحب کا پھر انداز ہی بدل گیا ہے، اور اب میاں صاحب کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ انہوں نے کہا پھڑو جناب، کرو تحریک عدم اعتماد۔ اس سے پہلے میاں صاحب کا جو مطمع نظر تھا، جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، وہ یہ تھا کہ میں کسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے میں یہ نہیں کروں گا۔ اگر عمران خان کو ہٹانا ہے تو پھر ہمیں یا تو بیچ میں سے آپ لوگ ہٹ جائیں، ہم ہٹا دیتے ہیں، اور اگر آپ کے کہنے پہ ہٹانا تو ہم نہیں ہٹائیں گے۔ تو یہ جو شرطیں تھیں میاں صاحب کی، وہ اب شرطیں بدل گئی ہیں۔ تو ان شرطوں میں دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سجے کبھی ہو جائے، یعنی بالکل بیچ میں ہاتھ نہ ڈالے، تو اس بات کی ان کو شاید گارنٹی دے دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر اس کے بعد الیکشن ہونے نے، آپ نے نئے الیکشن پہ جانا ہے، یعنی اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، کوئی بیچ میں عبوری سیٹ اپ آتا ہے جس کے بارے میں کہیں نہ کہیں طے ہو چکا ہے کہ کون کس جماعت کے لوگ آئیں گے جو کہ عبوری سیٹ اپ کو سنبھالیں گے، پھر وہ آ کے اسمبلیاں توڑیں گے، پھر وہ نئے الیکشن کا اناؤنس کریں گے۔ یہ اس طرح کی ایک الگ سے کہانی چل رہی ہے۔ اس کے بعد اچانک پھر سارے ہی متحرک ہو گئے سیاسی حالات میں ایک دم۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے دودھ کو آپ دیکھتے رہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اب اس میں ابال آنا، وہ ایسا سب پکتا رہتا ہے، ایک دم چھلانگ مار کے وہ برتن سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اس وقت صورتحال کی اپوزیشن ایک دم چھلانگ مار کے باہر آ گئی، کیونکہ پیرلل بہت سی خبریں چل رہی ہیں، اور پیرلل خبروں میں مارچ کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ مارچ، لانگ مارچ نہیں، مارچ کے مہینے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ مارچ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو جائے گا۔ تو اچانک زرداری صاحب بھی اپنے اس میں سے نکل آئے ہیں، اور پھر
شہباز شریف ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایم کیو ایم پورا ملک گھوم رہی ہے، اور ایم کیو ایم ایسے لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے جن کو وہ ہدف تنقید یعنی تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے کھول کے۔ مولانا فضل الرحمان، اپنا شہباز شریف صاحب اور وسیم اختر صاحب کہتے تھے شہباز شریف کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے کیا کچھ کہتے رہے۔ اب انہوں نے ملاقات کی آ کے شہباز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب نے انہیں کھل کے بتا دیا جناب تحریک عدم اعتماد لانے والے ہیں، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں۔ آج اس ملاقات میں پیغام دے دی گیا، کیونکہ کل جو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی چودھری فضل اللہ سے اکیلے میں، وہاں تو یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن جو گیٹ ٹوگیدر تھی جس میں سارے لوگ مل کے بیٹھے 2 گھنٹے تک، اس میں اس پر بات نہیں ہوئی تھی، یعنی تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ اب اس پہ بات ہو گئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد عدم اعتماد لانا، یہ سب کچھ جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ اگر اس کے بیچ میں کسی نے ٹانگ نہ اڑائی، اور ٹانگ انہوں نے اڑانی ہے جو ہمیشہ اڑاتے ہیں، وہ پورا میک شور کر رہے ہیں کہ نن آف آور بزنس، ہمارا اب یہ کام نہیں ہے، ہم نے یہ کام کریں۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو یہ خدشہ موجود ہے، وہ نہیں مانتے اس بات کو، کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمیں چکمہ ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، گولی دے رہے ہیں، اور وین وقت پہ وہ کوئی ایسا ایکٹ کریں گے اور ایک دم پورا میسج جائے گا کراس دی بورڈ کا، دیکھے اصل طاقت، اصل جو ہے نا وہ مائٹ وہ ہم ہے۔ تو اس پوزیشن میں لا کے جہاں اپوزیشن اپنا ایکسٹریم کھیل رہی ہوگی، تحریک عدم اعتماد لا رہی ہوگی، ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوگی، سڑکوں پر ہوں گے، اور پھر اگر وہ بیچ میں کسی کی انٹرفیرنس ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر تو اپوزیشن کی بالکل بینڈ بج جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا رسک لینے کے لیے اپوزیشن کیسے تیار ہو گئی ہے؟ تو اس کی وجہ اب پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو اب جو بیچ کا مورا ہے وہ یاد صادق صاحب ہے۔ اب اپوزیشن کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے گولز پہ اسٹرکٹ رہتی، اور وہ جس طرح کہہ رہی ہے کہ جناب اس پہ ویسے عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن اب وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر، اور اتحادی اب اپنی پوزیشن پہ ہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی جس طرح موومنٹ شروع ہوئی ہے، تو پھر زیادہ تر چانس یعنی 90% چانس یہ ہے کہ میک شور ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی پنگا نہیں لے گی، 10% رسک ہے کہ وہ پھر سے ان کے دل میں خان صاحب کی محبت جاگ اٹھے، یا خان صاحب جگا لیں، کیونکہ خان صاحب کو گیمکس تو آتی ہیں، گیم تو آتی ہے انہیں۔ آج وہ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں جہاں پہ ایف سی کے اور رینجر کے نوجوانوں کی شہادتیں ہوئیں، دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ویسے تو انہیں چائنا سے واپسی پر سیدھا وہاں جانا چاہیے تھا، لیکن چلے پرائم منسٹر بزی ہوتے ہیں، پھر آرمی چیف کو بھی جانا تھا، تو وہ ان کے بغیر شاید جاتے ہوئے ہچکچا رہے ہوں گے، وہ نہیں جاتے ان کے بغیر، تو آج وہ چلے گئے ہیں۔ آج انہوں نے وہاں پہ جا کے ملاقاتیں کی ہیں، اور جنرل باجوہ تو پورا دن وہاں گزاریں گے، ظاہر ہے ان کی وہ اس فوج کو کمانڈ کرتے ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، جنہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو نوشکی کے دورے پر پرائم منسٹر گئے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ایک بڑا کام کیا ہے، اور یہ کام وہ کہتے ہیں موقع پہ چوکا، تو انہوں نے ایف سی اور رینجر کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان ہی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 15% اضافہ یعنی وہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے اس سے فوج کا morale یا جوانوں کا morale تو ظاہر ہے وہ اپ ہوگا، کیونکہ جتنی مہنگائی ہے جس میں فوج خود درخواست کر رہی ہے کہ ہمارے بجلی کے بل آدھے کر دیں، چیخیں نکل رہی ہیں سب کی، عام کی، خواص کی، سب کے نکل رہی ہیں، اس میں 15% اضافہ تو سمجھے ایک ہوا کا ہلکا سا جھونکا ہے۔ اس کو اگر میں کہوں کہ یہ پولیٹیکل گیمکس ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور اگر میں کہوں کہ یہ پولیٹیکل گیمکس نہیں ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا، دونوں صورتوں میں یہ کرنا تو چاہیے تھا۔ یعنی اگر وہاں پہ لوگوں کو اس بات کا یعنی morale ڈاؤن ہوتا ہے، ایک پورا کیمپ تھا جس کے اوپر دہشت گردوں نے اٹیک کیا، اس کو آکوپائی کیا، پھر مقابلہ ہوا، بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے، تو اس کے اوپر آج پرائم منسٹر گئے وہاں پہ، اور آرمی چیف بھی گئے، تو انہوں نے جا کے ظاہر تقریریں کی اور کہا کہ جناب مجھے چین میں اطلاع ملی اور میں واپس نوشکی آنا چاہتا تھا۔ آپس کی بات ہے، جب خان صاحب کو چین میں اطلاع ملی تھی تو خان صاحب تو اس میں اسٹیڈیم پہ بیٹھے ہوئے تھی، اور وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ چین کا لیول ہی کچھ اور ہے۔ وہ اسٹیڈیم دیکھ کے بڑے متاثر ہو رہے تھے نا، وہ فواد چودھری کیمرہ لے کے دکھا رہے تھے، یہ دیکھیں بہت زبردست اسٹیڈیم بنایا ہے، تو خان صاحب کہہ رہے تھے لیول ہی کچھ اور ہے۔ تو خان صاحب ساڈا لیول تو اچھے اچھے، اور تسی ساڈا لیول کی کرتا ہے، یعنی ہمارے ہاتھ میں کچھ کول پکڑا دیا ہوا ہے۔ خود خان صاحب نے آج کہا ہے وہاں جا کے، مانتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، اور یہ انہوں نے وہاں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب ہے،
امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں مہنگائی آئی ہوئی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں معاشی حالات کو اس پوزیشن پر لے جائیں کہ لوگوں کی آمدنی بہتر ہو، تنخواہیں بڑھائیں، کاروباری اداروں نے بڑا پیسہ کمایا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ تنخواہیں بڑھائیں، تو اب انہوں نے اور بڑی باتیں کی، لیکن جو اہم بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے وہاں پہ ایف سی اور رینجر کے جوانوں کو ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، تو یہ کام انہوں نے کیا۔ اب خان صاحب کو اگر کوئی کہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ہوگا تو، یا جن لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں، ان کو تو کم از کم یہ ہوگا کہ یار خان صاحب نے ساڈا خیال تو کیتا نا، تو یہ ایک انہوں نے ایک وہاں پہ اپنا سافٹ کارنر یقینی طور پہ آیا ہوگا۔ اب آ جاتے وہ جو اپوزیشن کی باقی بلکہ حکومت کے اتحادی، پرویز الہی صاحب، عامر خان صاحب، جو لوگ لاہور آئے ہوئے ہیں، عامر خان ایم کیو ایم کا وفد بڑے عرصے بعد لاہور آیا ہوا ہے، بڑے عرصے بعد انہیں اجازت ملی ہے کہ پاکستان کا دورہ کرے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب بیچارے پنجاب کے دورے پہ نکلے تھے تو پھر ایسی کٹ پئی، یعنی وہاں آپریشن شروع ہو گیا اور ان کو پنجاب میں قدم جمانے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی انہیں موقع ہی نہیں دے گا پاکستان میں کہیں اور جا کے وہ کرے، وہ کراچی، حیدرآباد اور اردو بولنے والے علاقوں تک محدود ان کو رکھا گیا۔ یہ ریئلٹی ہے، آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیں۔ ایم کیو ایم کا جو اصل پرابلم ہے وہ یہی کہ انہیں قومی دھارے میں شامل نہیں ہونے دیا گیا، جب بھی انہوں نے کوشش کی تو ان کو جواب کو اچھا نہیں ملا۔ اب تھوڑی سی ان کی لگامیں ڈھیلی ہوئی ہیں، یا ابھی کسی نے روکا نہیں کہ کیا کر رہے ہو، اب وہ نکلے ہیں باہر، ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہوا چیک کر رہے ہیں، جس طرح ہم نکلتے ہیں تو گاڑی کی ہوا تو چیک کر ہی لیتے ہیں، وہ بھی نکلے بیچارے اپنی پولیٹیکل پوزیشن کی ہوا چیک کرنے کے لیے۔ تو ملاقات کی ہے کاف لیگ سے بھی اور ملاقات کی ہے شہباز شریف سے بھی۔ اب شہباز شریف نے جب کل ملاقات کی تھی زرداری صاحب سے 2-3 دن پہلے، اور زرداری صاحب نے ملاقات کی اس کے بعد پرویز الہی صاحب سے، تو خبر نکلی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ تحریک عدم بات پہ کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ہو جائیں۔ آج اس پہ سوال جواب ہوئے، تو ویسے تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ساتھ دینے کا عمران خان صاحب کا، لیکن یہ بات سارے جانتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ تو اشارے کیسے ہوئے؟ اشارے یہ ہوئے کہ انہوں نے کہا جی بورچی خانے میں اپوزیشن کا سامان جمع ہو رہا ہے، تو کچھ پکے گا سامنے آئے گا تو پھر اسی کچھ کریں گے۔ یہ تو اپوزیشن آپ ہی کچی پکی ہے۔ یہ تو ابھی کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا، اور ابھی تو 2 سال رہتے ہیں نا، 2 سال رہتے ہیں، عوام کی طرف تو ہر وقت دھیان رہتا ہے، تو اسی لیے تو ہر جو کوئی غلط کام آتا ہے تو ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور مل کے ایک آواز بلند کرتے ہیں، کئی چیزوں کو ہم نے خراب چیزوں کو ٹھیک بھی کروایا ہے۔ وہ ابھی کوئی سامنے خد و خال آ جائیں، سامنے کوئی چیز آ جائے، ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان۔ ہم لوگ ساتھ ہیں، وفاق میں بھی جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے کچھ شکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے چلتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری بارہا شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں، ہر پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے، آنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہمارا بھی رائٹ ہے۔ سیاست میں سب کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے، اس حد تک نہیں جائیں کہ جہاں پر اختلافات ایسے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، تو یہ رہنا چاہیے۔ تو یہ یعنی کہتے نا نہ ہاں ہے نہ ہے، یعنی نہ کیسے فوراً ہاں کیسے کر دیں؟ ابھی تو حکومت میں ہے، اور خاص اب حکومت میں ہے اور اپنی اتحادی جماعت کو پھر وہ کہتے ہیں نا مدد کھا دیں گے۔ تحریک جماعت تو آتی آئے گی، اس سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا، اور یہ حکومت کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے۔ ایویں تو نہیں ایف آئی اے گھر پہنچ گئی شہباز شریف دے آج اور گئی ہے جناب کہ جناب سوالو یہ پکڑے نوٹس اور سرو کریں 10 فروری کو حاضر ہوں۔ یہ حکومت کی طاقت ہوتی ہے۔ کل پھر وہ مونس الہی کو بلا لیں گے، کسی اور کو بلا لیں گے، تو احتیاط بہرحال لازم ہے۔ اس طرح ایم کیو ایم نے بھی یہی کہا ہے، پھر ایم کیو ایم اور کاف لیگ کی تو تحریک بات میں کوئی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، ایم کیو ایم نے کہا تھا جی ہمیں تو کوئی کہا نہیں گیا، تو آج وہ بھی کہہ دیا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف کچھ پکنا چاہیے، تو پھر تڑکا لگانے کے لیے تو سیاسی جماعتیں، یہ جو اتحادی جماعتیں، یہ تو حاضر ہے۔ اور پھر شاید یہ سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تحریک اعتماد ہے اس کا جو بیس ہے وہ کیا ہے، کہ تو فون آندا ہے کہ نہیں آندا، یعنی کوئی فون کر کے کہے کہ جناب ہو ہٹو یہ کیا کر رہے ہو، تو میں سمجھایا تھا چلو، یا تو یہ ہو جائے یا پھر کوئی جواب ہی نہ آئے۔
اور پھر راوی چین ہی چین لکھے، پھر لوگ کھول کے کھیلیں گے، کیونکہ ایک بندھن تو ہے کچے داغوں کا، وہ ایک ہے نا بندھن تو ہے، تو وہ بندھن میں بندھے ہوئے ہیں ابھی تک بہت سی سیاسی جماعتیں، لیکن وہ جو نواز شریف مانے ہیں نا، اس نے سب کو ہلا دیا کہ نواز شریف کیسے مان گئے ہیں، کیونکہ نواز شریف کچے پاؤں کے کھلاڑی نہیں ہے، وہ نہیں مانتے تھے، اور دیکھیں اتنے پکے ہیں کہ ان کو جب پاکستان آنے کی بات ہوئی اور آلموسٹ کہا گیا جی وہ آ رہے ہیں اور تیار بھی تھے، لیکن نواز شریف نہیں آئے، انہیں پتا ہے کہ یہ کچے پاؤں ہیں۔ میں نے عمران خان نے اندر چھوڑ دیتا اور اخباروں کو نکلیا نا تو یہ کہانی اور ہو جائے گی۔ تو وہ انڈیپینڈنٹ یعنی وہ آزاد ہیں، اپنا ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے گارنٹیاں شرنٹیاں دی ہوئی ہے، تو اب انہوں نے کسی حد تک اعتبار کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی ان پہ اعتبار کرنا شروع کر دیا جن پر وہ کبھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب تحریک عدم اعتماد اور سڑکوں پر موجود ہونا، اور پھر وہ جو لڑائی اکتوبر میں شروع ہوئی اس کا ہونا، اور پھر ریاض صادق کا لندن جانا، اشارے بتاتے ہیں کہ جناب وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کہہ لیں اس کو، یہ نہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کوئی اشارہ کر دیا مل گئی ہے، وہ جو مطالبہ تھا نواز شریف صاحب کہ تسی پیچھے ہٹ جاؤ، اور جو مولانا فضل الرحمان بھی کہتے تھے، وہ کسی حد تک اس کے اوپر بڑی تیزی سے عمل ہو رہا ہے، اور اس میں اب آپ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے بلا جواز نہیں ہے، اور پھر اگلے چند دنوں میں اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نکل کے سامنے ضرور آئے گا۔ خاص صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، اور کیا خاص صاحب اکیلے رہ گئے ہیں یا ابھی ان کے ساتھ بہت سی طاقتیں موجود ہیں، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ مرحلہ آ گیا جس میں وہ نہیں کہتے بول میری مچھلی کتنا پانی، تو اس میں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ مچھلی کتنے پانی میں ہے۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔